علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، نظر و نیاز اللہ وحدہ لا شریک کی ذات جل وعلا کے لیے خاص ہے۔ ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام آقا نامدار امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر ہوں۔ میرے لیے انتہائی احترام کے لائق محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج کا جمعہ قدرے لیٹ شروع ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے کاموں میں حکمت ہوتی ہے۔ راستے میں واپس آتے ہوئے اسکول سے موٹر سائیکل کا ٹائر خراب ہوا، جسے بدلوانا پڑا۔ 3200-3300 روپیہ جیب سے لگا اور موٹر سائیکل کا ٹائر بھی بدل گیا، اور لیٹ ہوا ہوں، تو ان لیٹ آنے کی وجہ ٹائر کا خراب ہونا تھا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے حالات کو درست فرمائے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آغاز ہو چکا ہے۔ اس مہینے کو بر صغیر پاک و ہند میں خصوصی طور پہ اس لیے یاد رکھا جاتا ہے کہ اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور اس لیے بھی اس مہینے کو یاد رکھا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی شک اور شبہ والی بات نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پوری کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا پیغام ہے۔ پوری کائنات کے انسانوں کے لیے، انسانوں ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی رحمت بنا کر اللہ رب العزت نے آپ کو مبعوث فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی جس شخص کو خوشی نہیں، جو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، میں آپ کی امت کا حصہ بنا اور میں آپ کی پیروی کر کے جنت پانا چاہتا ہوں، سمجھ لیجئے کہ وہ انسان مسلمان نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی شخص ہو، کوئی بھی فرد ہو، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی ہونی چاہیے، کیونکہ آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کے آنے سے انسانوں کو جینے کا ڈھنگ آیا، انسانوں کو انسانیت کا علم ہوا کہ انسانیت کیا ہوتی ہے، انسانوں کو اپنے خالق اور مالک کی پہچان ہوئی۔
آج ربیع الاول کا مہینہ طے کر لیا گیا ہے کہ اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، اور ابھی تک وہ بزرگ فوت نہیں ہوئے۔ ایسے لوگ ابھی تک اس پاکستان میں موجود ہیں جو یہ بات جانتے ہیں کہ ان کے بچپن یا جوانی میں 12 ربیع الاول کو 12 وفات کے طور پہ منایا جاتا تھا۔ ایسے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں۔ آپ دنیا میں تشریف لائے اور یہ حقیقت صرف ہم کلمہ گو مسلمان ہی نہیں مانتے، بلکہ اس نیلی چھت تلے جتنے بھی باشعور انسان ہیں، جتنے بھی بات کو سمجھنے والے لوگ موجود ہیں، ان تمام کا یہ ایمان ہے، ان تمام کا یہ یقین ہے کہ اس کائنات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایک ہستی کو اللہ نے وجود عطا کیا تھا۔ رہی بات آپ کی ولادت کی تاریخ کی، تو جس دور میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تھی اس دور میں تاریخیں لکھی نہیں جایا کرتی تھی، یہ بات یاد رکھیں۔ علماء کرام نے، سیرت نگاروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، کسی نے کہا آمینہ کے لال کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ علامہ شبلی نعمانی نے سیرت النبی میں لکھا، سید مولانا سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا، اور الرحیق المختوم میں صفی الرحمن مبارک پوری نے لکھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 9 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ اور جنہیں غوث اعظم کہا جاتا ہے، یاد رکھیے غوث اعظم صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی غوث اعظم نہیں۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ غنیت الطالبین اٹھا کے دیکھیے، جس غنیت الطالبین میں حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی نماز رفع الیدین کے ساتھ ثابت ہے، اور وہ لکھتے ہیں، نماز کے طریقے میں یہ بات بیان کرتے ہیں کہ نماز کے آغاز میں بھی رفع الیدین کی جائے گی، رکوع جاتے ہوئے بھی رفع الیدین ہوگی، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے بھی رفع الیدین ہوگی۔ انہی نے لکھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس کائنات میں 10 محرم کو ہوئی تھی۔ اور مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے۔ تاریخ کوئی ہو، مہینہ کوئی ہو، دن کوئی ہو، سال کوئی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کا اس کائنات میں ظاہر ہونا ایک ایسی نشانی ہے کہ دن کو چڑھے ہوئے سورج کو، طلوع ہونے والے سورج کو تو جھٹلایا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کے ظہور کو اس کائنات میں جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ بات اس سے آگے بڑھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے کیوں تھے؟ آپ کی ولادت ہوئی کیوں تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 750 سال بعد اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ جب نبوت عطا کی تو نبوت دینے کے بعد آپ پر نبوت کے سلسلے کو ختم فرمایا اور اس حقیقت کو بیان کیا کہ اب قیامت تو قائم ہو سکتی ہے، لیکن آپ کے بعد
اس کائنات میں کوئی پیغمبر اور کوئی نبی وہ پیدا نہیں ہوگا، آپ پر اللہ نے نبوت اور رسالت کو ختم فرما دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں پیدا ہونا 750 سال عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو عرصہ ہے، اس عرصے میں اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا۔ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، الذی یأتی من بعد اسمہ احمد، جو میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ تم سب نے اس کی پیروی کرنی ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے۔ اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں بیان کیا، الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے ہیں جیسے مائیں اپنی اولاد کو جانتی ہیں۔ جیسے ان کو اپنی اولاد کے معاملے میں شک نہیں نا، ہمارے بچے ہیں، اسی طرح ان کو رسول اللہ کی بعثت کے متعلق بھی کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، مانتے نہیں تو یہ الگ بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا، دنیا میں بھیجا، آنے کے بعد آپ کی ذات کے ساتھ اس دنیا میں انقلاب کون سا برپا ہوا تھا؟ اس دنیا میں انقلاب کیا آیا تھا؟ اس دنیا میں تبدیلی کیا آئی تھی؟ اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ کوئی کیا مسئلہ ہے؟ کی مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں بزرگ؟ کانوں میں جمعے کے دوران جب آپ لوگ باتیں کرتے ہیں نا تو یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی، تو برائے مہربانی خاموشی کے ساتھ بیٹھا کریں، جو آ جائے وہ خاموشی سے اپنی جگہ پہ تشریف رکھا کریں۔ بات رک جاتی ہے، جہاں پہ ہوتی وہیں پہ بات رک جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ سے کوئی بات پوچھتا ہے تو اسے 2 ٹوک بتا دیں، اس کی رہنمائی کر دیں کہ یہ کام ایسے ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، دوران خطبہ بولنا نہیں چاہیے، حتیٰ کہ بولنے سے اس قدر منع کیا گیا ہے کہ آپ ساتھ سوئے ہوئے بندے کو ہلا کے پوچھ بھی نہیں سکتے کہ سوئے کیوں، بولنا نہیں خطبے کے دوران۔ خطبہ کیا، تقریر، واعظ، کلاس جو بھی ہو، تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں کوئی شک نہیں، خوشی بھی کرنی چاہیے۔ اب خوشی کا طریقہ کیا ہے؟ لوگ اس بات پہ مرنے مارنے پہ آ جاتے ہیں کہ فلاں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی نہیں، فلاں کو خوشی ہے، فلاں جشن نہیں منا رہا، فلاں جشن مناتا ہے۔ ہم نے معیار کس کو مقرر کیا ہے؟ ولادت کس کی؟ ان کی ولادت ہے جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ میں نے ان کو احسان بنایا ہے۔ کان، آنکھ، ناک، سر، پاؤں، جسم کے 365 جوڑ عطا کیے، رہنے کے لیے گھر عطا کیا، کمائی روزگار عطا کیا، والدین عطا کیے، دنیا کی تمام نعمتیں عطا کی۔ کسی کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر احسان فرمایا ہے۔ لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے میں نے تم پر احسان فرمایا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، میں نے انہی کی جانوں میں سے ایک رسول بھیجا، اور وہ رسول مقام یہ ہے کہ وہ صرف رسول ہی نہیں بلکہ کہا کائنات کے ان انسانوں پہ جو مومن اور مسلمان خود کو کہلاتے ہیں، اللہ نے کہا یہ عرش والے کی طرف سے اس کا احسان عظیم بن کے آیا ہے۔ وہ احسان عظیم کیا تھا؟ احسان عظیم آپ بن کے آئے۔ اب ولادت بھی تو انہی کی ہے، تو خوشی کیوں نہ ہو جو احسان عظیم تھے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے
ہمارا بچہ سال کا ہو جاتا ہے تو ظاہری سی بات ہے، جب سال کا ہو جاتا ہے وہ لوگ بھی اس کی سالگرہ کرتے ہیں جو سالگرہ کو مانتے ہی نہیں، جن کے ہاں تصور ہی نہیں سالگرہ کا۔ میں نے ایسے ایسے ماں باپ دیکھے ہیں کہ سالگرہ کا انکار کرتے ہیں، سالگرہ اسلام کا حصہ نہیں۔ جب اپنے گھر میں پوتا ہوتا ہے، اپنے گھر میں نواسا ہوتا ہے، اپنا بیٹا ہوتا ہے، تو شہر کی بیکری سے چھوٹا سا کیک لا کے اسے گھر میں رکھ کے کاٹا جاتا ہے۔ کیک کیوں کاٹا ہے؟ اللہ نے پوتا عطا کیا ہے، اللہ نے پوتی عطا کی ہے، اس کی ولادت کو 1 سال مکمل ہوا ہے، اور وہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان تھا، ہم اس کی خوشی میں 1 سال اس کا مکمل ہوا، ہم اس کی زندگی کا 1 سال مکمل ہونے کی خوشی میں آج سالگرہ کا کیک کاٹ رہے ہیں۔ اگر بچے کی ولادت کی اتنی خوشی ہے، اس کا کیک کاٹا جاتا ہے، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے کہ نہیں؟ تو وہ مسلمان ہی نہیں جس سے آپ کی ولادت کی خوشی نہیں، سیدھی سی بات ہے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ نے یہ کہا یہ تمہارے اوپر احسان عظیم ہے، اس احسان عظیم کو جو اللہ نے دین عطا کیا۔ ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، بات ہوئی، کہنے لگا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2 اگر ہماری موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوتی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اگر یہ آیت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہو جاتی، جس دن یہ آیت نازل ہوتی اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے۔ بات کو سمجھیے گا، پیغمبر کی ذات کو اللہ نے کہا مومنوں کے لیے احسان عظیم ہے، جو دین اللہ نے عطا کیا، کہا صرف دین مکمل نہیں، اس احسان عظیم کو جو ضابطہ دیا ہے، جو منشور حیات دیا ہے، جو دستور زندگی عطا کیا ہے، اللہ نے کہا وہ دستور زندگی وہ ہے جو صرف دستور زندگی نہیں ہے بلکہ تمہارے لیے اللہ کی نعمت ہے، تمہارے لیے اللہ کی نعمت ہے، اور ایک وہ ایسی نعمت ہے جس نعمت پر اللہ راضی ہے، اور اس نعمت کو نام بھی اللہ نے اسلام کا دیا ہے۔ اب اسلام اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک اسلام میں احسان عظیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور آپ کی پیروی شامل نہ ہو۔ اب آئیے، آپ پیدا ہوئے، یہ ساری چیزیں آپ کی ولادت کے بعد اللہ نے کائنات والوں کو بتائیں، دین بھی بعد میں بتایا، مکمل بھی بعد میں کیا، احسان عظیم آپ تھے اس کا اعلان بھی اللہ نے آپ کی ولادت کے بعد فرمایا۔ اب آپ ہوئے احسان عظیم، اب دین ہوا اللہ کی پسندیدہ نعمت، وہ نعمت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں ہوتی۔ صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کہتے ہو ولادت کی خوشی سال بعد ہونی چاہیے، میں کہتا ہوں ولادت کی خوشی کم از کم ہفتے بعد تو کرو۔ اگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، آپ سے پیار ہے، اور اس انتہا کا پیار ہے۔ ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، اس ویڈیو کے اوپر جو اس نے اس کی تعارفی 2-3 لائنیں لکھی، اس نے کہا مفتی صاحب ہم پہ فتویٰ نہ لگائیے گا، ہم عاشق ہیں، ہمیں ناچ لینے دیجیے گا، ہم عاشق ہیں، ہمیں ناچ لینے دیجیے گا، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کوئی اپنے گھر چھاجے بجائے چھاننی بجائے سانوں کی اعتراض ہے، کوئی جو مرضی کرے، لیکن ہم دست بستہ عرض کرتے ہیں حضور والا ولادت کی خوشی منائی جا رہی ہے رحمت عالم کی صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا ان سے تو پوچھئے آپ کی ولادت کی خوشی منانا چاہتے ہیں؟
آپ کی ولادت کی ہمیں خوشی بہت ہے، ہم سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک راضی ہیں کہ اللہ نے ہمیں آپ کی امت میں سے پیدا فرمایا ہے، اور آپ کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اللہ پہ راضی ہوا، اللہ میرا رب تھا، میں اسلام پہ راضی ہوا، اسلام میرا دین ہے، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ راضی ہوا کہ وہ میرے نبی ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ میں رضینا، ہم راضی ہیں، قسمت الجباری فینا، جو جبار نے ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے، لنا نبی، ہمارے مقدر میں اللہ نے نبی کو لکھ دیا ہے، وللجہال مال، جاہلوں کے ہاتھ میں اللہ نے مال کو لکھ دیا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، انہی کے در اقدس پہ جاتے ہیں، اور ان کے بارے میں تو یہ ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ تم اس دین کو مانتے ہو جس میں پیشاب اور پاخانے کے طریقے بھی بتائے جاتے ہیں؟ جھجکے نہیں، پشیمان اور پریشان نہیں ہوئے، شرمندگی کا اظہار نہیں کیا، کہا آئیے سنیے، میرے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم قضائے حاجت کے لیے جاتے ہو تو باپردہ جگہ کا انتخاب کیا کرو، جب تم مٹی اور مٹی کے ڈھیلوں کے ساتھ استنجا کرتے ہو تو تاک استعمال کیا کرو، لید اور گوبر کو اپنے استنجا میں استعمال نہ کیا کرو۔ جس نبی نے پیشاب اور پاخانے تک کے طریقے بتا دیے تو میرے بھائیوں، کیا اس نبی نے اپنے دین میں اپنی ولادت منانے کا طریقہ نہیں بتایا ہوگا؟ کیوں جی؟ پھر انہی سے پوچھتے ہیں، میں نے پہلے عرض کی ہے ولادت خوشی کیا جو سال بعد ایک دن منا لی جائے، خوشی وہ ہے جو روزانہ منائی جائے، خوشی وہ ہے جو ہر لمحہ منائی جائے۔ ولادت پر رضا کا پتہ تو تب چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، آپ کی اتباع، آپ کی فرما برداری کا علم تو تب ہوتا ہے جب ایک طرف رسول اللہ کی نافرمانی ہو، ایک طرف اتباع کا راستہ ہو، اتباع کا راستہ اختیار کرتا ہے، معلوم ہو رہا ہے اس راہ پہ چلوں گا اس دنیا کے خسارے آ لیں گے، دنیا کی دولتیں ختم ہو جائیں گی، اور نافرمانی والے راستے پہ چلوں گا، استقبال کرنے والے بھی ہوں گے، نوٹوں کی گڈیاں بھی ہوں گی، پیسے بھی ہوں گے، ویلیں بھی ہوں گی، سب کچھ ہوگا۔ اب اس راستے کو اختیار نہیں کرتا، اتباع والے راستے پر چل نکلتا ہے، یہی تو وہ بندہ ہے جسے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی تھی۔ اور خوشی کس چیز کا نام ہے؟ کہ سارا سال ملاوٹ کر کے اجناس کو بیچتے رہو، سارا سال جھوٹ کے سر پہ کاروبار کرتے رہو، سارا سال یتیموں کے حقوق کو پامال کرتے رہو۔ آپ دیکھیے گا ربیع الاول کا مہینہ ہے، 12 ربیع الاول کا دن جب آئے گا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چور چور کی گردان کھیلنے والے تمہارے ملک کے بلا تفریق سارے سیاستدان وہ بھی ہوں گے جو کہتے تھے کہ پاکستان میں ٹرانسجینڈر ایکٹ پاس ہو جائے، نہیں ہوا۔ ابھی تک معلوم ہوتا ہے کہ پاکستانیوں کے خون میں غیرت موجود ہے، نہیں پاس ہوا۔ خسرا ایکٹ رد کر دیا گیا ہے کل کا۔ وہ بھی یہاں پہ رہتے ہیں، آپ بھی یہاں پہ بستے ہیں، 12 ربیع الاول آئے گا، سارے کہیں گے کائنات کے امام آئے تھے، آپ کے آنے سے اس دنیا میں یہ تبدیلی آئی، آپ کے آنے سے اس دنیا میں یہ انقلاب آیا، آپ کے آنے سے نور توحید جگمگایا، آپ کے آنے سے انسانوں کو جینے کا شعور آیا، آپ کے آنے سے بہنوں کو ان کے حقوق ملے، آپ کے آنے سے غلاموں کو ان کے حقوق ملے۔ پھر پورا سال ملازموں کے حقوق پامال کون کرتا ہے؟ حضور والا
اپنی تو 1 سے 2 ملنے بن گئی، مزدور کل بھی سائیکل پہ آتا تھا، اب تو مہنگائی کی وجہ سے اس کی سائیکل بھی بک چکی ہے۔ اور آپ سمجھتے ہو نبی کے میلاد کے جلسے میں، چلیں چھوڑیں میلاد کا جلسہ، ہر فرقے کا اپنا اپنا جلسہ ہے، ہمارے ہاں کرواتے ہیں سیرت النبی کانفرنس، کوئی سیرت النبی کانفرنس کرواتا ہے، کوئی میلاد کا جلسہ کرواتا ہے، کوئی محفل نعت کرواتا ہے۔ یہ سارے محفلیں کروانے والے، دہاڑی داروں کی دہاڑیاں لگوانے والے، میں کہتا ہوں یہ چھوڑ دیں، محفلیں نہ کروائیں۔ صرف سیدہ خدیجہ کا پہلا خطبہ جو انہوں نے کائنات کے تاجدار کو دیا تھا، تب دیا تھا جب آپ باہر سے پریشان ہو کے آئے، پریشان حال آپ واپس پلٹے، زندگی کے 40 سال گزر چکے تھے، غار حرا میں جبریل کا نزول ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اقرا، پڑھیے، آپ کہتے ہیں ما انا بقارئ، پچھلے تجربات سامنے ہیں، جب سے پیدا ہوا ہوں حلیمہ کے گھر سے لے کر آج تک کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس نے مجھے اپنے پاس بٹھایا ہو اور کہا ہو کہ پڑھ الف انار، بے بکری، تے تختی، ٹے ٹوپی، سے سمر، جیم جہاز۔ میں نے تو کبھی کسی کے پاس بیٹھ کے پڑھا ہی نہیں۔ جبریل نے زور سے سینے کے ساتھ لگایا، کہا پھر پڑھیے۔ جبریل تو جا چکے تھے، آپ کی دنیا بدل چکی تھی، آپ گھر تشریف لائے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، وہ پہلا دن ہے 40 سالوں میں، وہ پہلا دن ہے کہ وہ جسے اللہ نے نبوت اس روز عطا کر دی تھی، جس روز اللہ نے لوح محفوظ میں اس کائنات کی تقدیریں لکھی تھی، وہاں پر آپ کی تقدیر میں اللہ نے لکھا تھا آپ نہ صرف نبی ہوں گے بلکہ نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے خاتم النبیین ہوں گے۔ اس دن اللہ نے لکھ دیا تھا، لیکن اعلان اللہ کو منظور زندگی کے 40 سالوں بعد ہوا۔ اب اللہ نے کہا کہیے میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، اب پڑھیے۔ اب گھر تشریف لائے سیدہ خدیجہ رضی اللہ، میں کہتا ہوں جس روز اس قوم کو سیرت کا یہ پہلو سمجھ میں آ گیا، اس روز یہ قوم جشن نہیں منائے گی، اس روز یہ قوم سیرت کے جلسے کروا کے پیشہ ور خطیبوں کو نہیں رجائے گی، بلکہ جس روز اس بات کی سمجھ آ گئی، پھر اس روز یہ لوگ، یہ قوم اپنے محلے دار اور اپنی قوم کے، اپنی آبادی کے، اپنے آس پاس رہنے والے غریبوں کو دیکھ کے سوئے گی، کون ہے میری بستی میں جو آج بھوکا سو رہا ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا تھا، کہا آپ کو میں نے دیکھا ہے، آپ کے الفاظ سنیے۔ خدیجہ نے دیکھا چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی، پریشان حال۔ سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں آقا خیریت تو ہے، پریشانی کا ہے کہ ٹینشن کیا ہے، آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ نے کہا خدیجہ مجھے چادر دے دیجئے، میں چادر اوڑھ کے سونا چاہتا ہوں، مجھے لگتا ہے مجھ پہ بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ خدیجہ کی زبان سے الفاظ نکلے، بے ساختہ کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ کہا آقا میں نے تیرے جیسی شخصیات کو ضائع ہوتے نہیں دیکھا، اللہ نے تجھے ضائع ہونے کے لیے پیدا نہیں فرمایا، تجھ سے اللہ بہت بڑا کام لینے والا ہے۔ خدیجہ نے کیا کہا تھا؟ تجربہ شاہد تھا نا، 15 سال کی رفاقت تھی۔ کہا آپ تو وہ ہیں جو تنگ دستوں کی دستگیری کرنے والے، آپ وہ ہیں جو کمزوروں کے بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھانے والے، آپ وہ ہیں جو بے نواؤں کے کام آنے والے، آپ وہ ہیں جو بھوکے کو کھانا کھلانے والے، آپ وہ ہیں جو پیاسے کی پیاس کا خیال کرنے والے، آپ وہ ہیں جو مظلوموں کے ساتھ چلنے والے، آپ وہ ہیں۔ آپ سے بڑھ کر دیانتدار کوئی نہیں،
آپ سے بڑھ کر صادق اور سچا کوئی نہیں، جو آپ جیسے ہوا کرتے ہیں، وہ قوموں کی لیڈ کیا کرتے ہیں، قوموں کے قائد ہوا کرتے ہیں، وہ ذلیل نہیں ہوا کرتے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اور جعفر طیار نے کیا کہا تھا؟ آج ہم کھو گئے، بس جس سال میں ایک دفعہ جشن منا لیا حق ادا ہو گیا۔ اب سال بعد آقا کے میلاد کے جشن میں چندہ دے دو، دو دے گئی ہے نا۔ سارا سال سود کا کاروبار کرتے رہو، زندگی بھر بہنوں کو ان کے حقوق نہ دو، پورا سال اپنی دکان، مل، اپنی فیکٹری، اپنے کام کاروبار میں کام کرنے والے مزدوروں کو ان کی پوری اجرت نہ دو، کچھ نہ کرو۔ سال کے بعد جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، تمہارا جو فرقہ ہے، تم اہل حدیث ہو تو سیرت کا جلسہ کروا لو، تم بریلوی ہو تو میلاد کا جلوس نکال لو، تم دیوبندی ہو تو محفل نعت کر لو۔ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ وہ ہمارے گاؤں میں مولوی صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ کہا کرتے تھے، ایک فرقے کے بارے میں انہوں نے کہا تھا، وہ جو 10 دن ماتم کرتے ہیں اور پورا سال مومن بن کے پھرتے ہیں، وہ کہا کرتے تھے روڑی تے کیلا 10 دن پیٹ لیا تو سارا سال ویلا۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اب رحمت کائنات کی سیرت کا سبق کیا ہے؟ آپ کیا مقصد لے کے آئے تھے؟ کہا آقا آپ سوموار کا روزہ رکھتے ہیں، بتلائیے وجہ کیا ہے؟ سوموار کا روزہ کیوں ہے؟ آپ جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے، ہفتے میں سوموار کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ کہا سوموار کا دن وہ ہے جس دن اللہ نے مجھے پیدا فرمایا تھا، اور سوموار ہی کا دن تھا جب اللہ نے میرے قلب اطہر پر پہلی دفعہ وحی نازل فرمائی تھی، اور یہ سوموار ہی کا دن تھا کہ جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو کے اپنے اللہ کے پاس پہنچ گئے تھے، کہ جب بلال کی متاع عزیز لٹ گئی تھی، کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے رفیق اللہ کے پاس جا پہنچے تھے، کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کل کائنات محمد الرسول اللہ اس کائنات میں نہ رہے تھے، وہ بھی سوموار کا دن تھا۔ کہا میں سوموار کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس روز میں پیدا ہوا تھا۔ اب سنت سے کیا رہنمائی ملی؟ کیوں جی؟ سوموار کا روزہ رکھنا چاہیے نا، کس چیز کی خوشی میں؟ آقا کے میلاد کی خوشی میں، آقا کی ولادت کی خوشی میں۔ اور آقا کی ولادت کی خوشی ہے تو پھر جعفر طیار رضی اللہ عنہ کا سبق بھی پڑھ کے دیکھو۔ نجاشی نے کہا یہ تمہیں لینے آئے ہیں، جانا چاہتے ہو ہم تمہیں نہیں بھیجیں گے۔ یہ کہتے ہیں تم ایسے پیغمبر کو مانتے ہو، ایسے بندے کے پیچھے چلتے ہو جو دنیا کے ہر دین کو جھٹلاتا ہے، جس نے گھروں میں لڑائیاں ڈال دی، اختلاف ڈال دیے، افتراق ڈال دیے۔ وہ فرقہ پرور آدمی ہے، فرقوں کو بڑھانے والا آدمی ہے۔ مجھے بتلاؤ کس کو مانتے ہو؟ کیوں نکالا انہوں نے تمہیں؟ کیوں نکل کے یہاں پہ آئے ہو؟ جعفر طیار نے کہا تھا ہم وہ تھے، لہو کے پیاسے تھے ہم لوگ اپنوں کے حقوق کو کھا جانے والے لوگ تھے، ہم وہ تھے کہ ہمیں انسانوں کی قدر نہ تھی، ہم وہ تھے کہ ہمیں عورتوں کی قدر نہ تھی، غلاموں کی قدر نہ تھی، ہم اس دنیا پر درندہ صفت انسان تھے۔ وہ آیا تو اس نے ہمیں انسان بنایا، اس نے سکھایا۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر اجالوں میں آ گئی دنیا۔ وہ آیا تو اس نے ہمیں دکھایا کہ روشنی کیا ہے، ہدایت کیا ہے۔ ہم نے اس کو پا کے تو ہدایت حاصل کی ہے، روشنی حاصل کی ہے، رہنمائی حاصل کی ہے۔ نجاشی نے کہا تم عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟
تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے سورت مریم کی وہ آیات تلاوت کی جہاں پہ جناب مریم اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ نجاشی کی آنکھوں سے آنسو تھے، اس نے یہ مکے والوں کو واپس بھیجا، اس نے کہا جاؤ دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، ان کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجا جائے گا۔ کیوں؟ جو باتیں ہمیں یہ سناتے ہیں وہ پیغمبر کے علاوہ دنیا میں کوئی اور بات کر ہی نہیں سکتا۔ آئیے، ولادت کی خوشی ہے تو پھر رسالت مآب کے مشن کو اپنائیے۔ اگر آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اپنائیے۔ وہ مشن وہ تھا جس مشن کو اپنانے کے بعد وہ عرب کے بدو جن کے پاس ٹیکنالوجی نہ تھی، ہتھیار نہ تھے، جن کے پاس کوئی دنیا کی دولت نہ تھی، وہ میدان میں اترتے تو ان کے قدموں میں جوتے نہ ہوتے تھے، وہ میدان میں اترتے تو بچاؤ کے لیے زرہیں چلانے کے لیے تلواریں نہ ہوتی تھی، اگر ہوتا تھا رب کی ذات پہ توکل ہوتا تھا، پیغمبر کی پیروی اور فرما برداری ہوا کرتی تھی، میدانوں میں اترا کرتے تھے، اللہ کامیابی دیا کرتے تھے، وہ لیٹا کرتے تھے مسجد نبوی میں کچی اینٹ رکھ کے، کیسر و کسرا کی سپر طاقتیں ان کا نام سن کے اپنے محلات میں کانپ جایا کرتی تھی۔ اللہ مجھے اور آپ کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے اسلام پہ، موت بھی اسی حالت میں عطا فرمائے، ایمان پہ اللہ مرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔